السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ کیس اسٹڈی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ چائنا کیسے سپر پاور بنا؟ 40 سے 50 سالوں میں جو ملک دنیا کے سب سے غریب ملکوں میں شامل تھا وہ آج امریکہ کے برابر کھڑا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوا؟ چلیے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتے ہیں۔ 1949 میں جب پیپلز ریپبلک آف چائنا بنا، ملک بہت پیچھے تھا۔ غربت، بے روزگاری اور عقل مندی کی کمی۔ لیکن لیڈرشپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ چائنا کو گلوبل پاور بنانا ہے۔ ماؤ زی ڈونگ کے دور میں ایگریکلچر اور کمیونسٹ آئیڈیالوجی پر فوکس تھا، لیکن 1978 میں ڈینگ زیاؤپنگ نے ریفارمز انٹروڈیوس کیے جنہوں نے چائنا کی تقدیر بدل دی۔ ریفارمز اینڈ انڈسٹریلائزیشنز۔ ڈینگ زیاؤپنگ نے کہا، فرق نہیں پڑتا بلی کا رنگ کیا ہے، بس وہ چوہے پکڑنے والی ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ آئیڈیالوجی سے زیادہ ریزلٹس میٹر کرتے ہیں۔ چائنا نے مارکیٹ اکانومی کو اپنایا، فورن انویسٹمنٹس الاؤ کی اور اسپیشلی اکانومک زونز بنائے جہاں پر چیپ لیبرز، اور گورنمنٹ کی پالیسیز نے مینوفیکچرنگ کمپنیز کا بہت بڑا ہب بنا دیا۔ مینوفیکچرنگ پاور ہاؤس۔ 80 اور 90 سینچریز میں چائنا دنیا کی فیکٹری بن گیا۔ ہر ملٹی نیشنل کمپنی نے اپنا پروڈکشن چائنا شفٹ کرنا شروع کیا کیونکہ لیبر چیپ تھی اور ایفیشنسی ہائی۔ چھوٹی فیکٹری سے لے کر بڑے الیکٹرونکس تک سب کچھ چائنا میں اسمبل ہونے لگا۔ یہاں سے ان کو فورن ایکسچینج ملنا اور اکانومی تیزی سے گرو کرنے لگی۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ۔ چائنا نے اپنے ملک کے اندر بھی ہیوی انویسٹمنٹ کی۔ روڈز، برج، ریل نیٹ ورک اور پورٹس ڈیولپ کیے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جیسا میگا پروجیکٹ لانچ کر کے انہوں نے صرف اپنے ملک کو نہیں بلکہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کو کنیکٹ کر دیا۔ یہ ایک طرح کا سافٹ پاور ٹول بن گیا۔ ٹیکنالوجی اینڈ انوویشنز۔ ایک وقت تھا چائنا صرف کاپی کیٹ پروڈکٹس بناتا تھا، لیکن اب ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں انہوں نے بلینز انویسٹمنٹ کیے ہیں۔ ہواوے، علی بابا اور ٹک ٹاک جیسی کمپنیز دنیا کے ٹاپ پلیئرز ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، 5G، الیکٹرک وہیکلز اور رینیویبل انرجی میں چائنا لیڈ کر رہا ہے۔ ملٹری اینڈ گلوبل انفلوئنس۔ چائنا نے اپنے ڈیفنس پر بھی فوکس کیا۔ آج چائنا کی آرمی مین پاور اور ٹیکنالوجی دونوں میں دنیا کی سب سے بڑی فورس میں شامل ہے۔ ساؤتھ چائنا سی، افریقہ اور مڈل ایسٹ میں ان کا اثر بڑھ رہا ہے۔ وہ صرف ایک اکنامک پاور نہیں بلکہ ملٹری اور پولیٹیکل پاور بھی بن گئی ہے۔ چیلنجز بھی ہیں: اوور پاپولیشن، ایجنگ پاپولیشن، ڈیپتھ کرائسس اور انٹرنیشنل پریشر۔ ٹریڈ وار امریکہ کے ساتھ چل رہا ہے اور تائیوان ایشو بھی بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو دوستو، چائنا کی کہانی ہمیں ایک لیسن دیتی ہے: ڈسپلن، پلاننگ اور صحیح لیڈرشپ کے ساتھ کوئی بھی ملک اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔ چائنا نے غربت سے اٹھ کر دنیا کا سپر پاور بننے تک کا سفر کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان بھی اسی طرح اپنی اسٹریٹجی بنا کر پروگریس کر سکتا ہے؟ کمنٹس میں اپنی فیڈ بیک ضرور شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔